السلام علیکم نویں جماعت کے طلباء و طالبات، آپ کا اردو سفر میں استقبال ہے۔ آج میں آپ کو ورک شیٹ 10 کرانے جا رہی ہوں، جو آپ کا جو لیسن بک میں ہے پیج نمبر 65 پر، کتاب جان پہچان سندباد جہازی کا ایک سفر، اس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دیکھیں یہ پیراگراف دیا ہوا ہے جس کو آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نیچے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کسی زمانے کا ذکر ہے سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اور نیچے جا کے دیکھتے ہیں کہاں تک، کتنی محنت کے بعد ملی ہے تک پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو اس لیسن کو، اس کہانی کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، دیکھنا ہے اس میں کیا ہوا تھا، تو آپ ہمارے ڈسکرپشن میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے سوال پڑھ لیتے ہیں۔ لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کی؟ لکڑہارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا؟ سندباد نے لکڑہارے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کریں، اس کے بعد مذکر مؤنث چھانٹ کر الگ الگ لکھنے ہیں۔ چلیں سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1، لکڑہارے نے خدا سے کیا شکایت کی؟ لکڑہارے نے خدا سے شکایت کی، اے خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے کہ دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، چلیے، لکڑہارے نے سندباد کے محل میں کیا دیکھا؟ لکڑہارے نے دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 3، سندباد نے لکڑہارے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سندباد نے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور سب کے ساتھ اس کو بھی اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ جملے بنانے، آنکھ لگنا، تو یہ جملہ بنا سکتے ہیں کہ امتحان کی تیاری کرتے کرتے پتہ نہیں کب آنکھ لگ گئی۔ جان میں جان آنا، گرمی میں پانی پی کر جان میں جان آ جاتی ہے۔ اور آپ کے وہ جو اوپر دیکھ لیتے ہیں ورک شیٹ میں، ایک آسان سا کام ہے کہ مذکر مؤنث جو ہیں وہ الگ الگ کرنے ہیں، بس یہ بہت آسان ہے۔ اس کو آپ ایسا کریں، لائن لگائیں، ایک طرف لکھیں مذکر، ایک طرف لکھیں مؤنث، اور یہ لفظ پڑھنے ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ جیسے جس لفظ کے ساتھ کا آتا ہے، یا جیسے لکڑہارا ہے، تو یہ لکڑہارا میں مذکر لگ رہا ہے تو ہم مذکر لکھ دیں گے۔ پتلی گلی کہتے ہیں، پتلی، تو یہ مؤنث ہے۔ بڑی دیوار، تو یہ مؤنث ہے۔ کیا حال ہے؟ آپ کا کیسا حال ہے؟ تو پھر یہ مذکر ہے۔ ہرا ہرا سبزہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ مذکر ہے۔ آپ اس کی جملے مطلب دماغ میں بنا کر چھوٹے چھوٹے ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ جہاز، یہ بہت آسان ہے۔ جیسے جہاز کے بارے میں آپ سوچیں دماغ میں، جہاز، بڑا سا جہاز کہتے ہیں، تو جہاز جو ہے وہ مذکر ہے۔ اور آگے ٹھنڈی ہوا تو مؤنث ہے۔ بڑی تھیلی مؤنث ہے۔ بڑا سا سانپ مذکر ہے۔ غذا، اچھی غذا کھانی چاہیے، تو یہ مؤنث ہے۔ اور ہرا گنبد مذکر ہے۔ راحت ملی، تو یہ مؤنث ہے۔ اور یہ سب آپ کو خود کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ نویں جماعت کے طلباء ہیں، تو تھوڑی کوشش خود بھی کرنی چاہیے۔ سنا ہے نا، کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اور یہ ورک شیٹ مکمل ہو گئی ہے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔